ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کراچی کے حالات دن بدن جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اس میں ایجنسیز جس طرح ملوث ہیں، شاید وہاں کی تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر، شاید ہماری تنظیم مراد یہ ہے، شاید تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ کا یہی سورس آف انفارمیشن ہے۔ اس لیے آپ نے گزشتہ دنوں جو بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود نہیں کہ کراچی کے حالات میں ایجنسیز بھی ملوث ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب تو ایجنسیز کھلم کھلا بڑے دھڑلے سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ نارتھ کراچی اور نیو کراچی کا علاقہ اس وقت سخت دہشت اور سراسیمگی کا شکار ہے۔ بچوں کو راہ چلتے موبائل اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر باقاعدہ ڈیل کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں میرے اسرے کے رفیق احتشام الحق صاحب کے چھوٹے بھائی کو پولیس موبائل اٹھا کر لے گئی۔ اس کے بعد جو کچھ بیتی آپ نجیب صدیقی صاحب سے معلوم فرما سکتے ہیں۔ میں تنہا جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اس نقار خانے میں، لیکن اس نقار خانے میں کون کسی کی سنتا ہے۔ ہڑتال سے ایک روز پہلے علاقے کا محاصرہ کر کے لڑکوں کو اٹھا کر رات 3 بجے لے جایا جاتا ہے۔ میرا اور نجیب صدیقی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی مصروفیت کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ یہ جب ہمارا جو اجتماع ہوا تھا سالانہ لاہور میں، میری ذاتی رائے ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرح تنظیم بھی کراچی میں لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر دے۔ ایک صاحب کا نام یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں تاکہ ہم لوگ ضرورت پڑنے پر ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ کراچی میں اونچی سطح پر تعلقات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کی یہ کہ اس معاملے میں مزید تحقیق فرمائیں اور ایجنسیز کے ملوث نہ ہونے کا جو بیان دیا تھا اس پر نظر ثانی فرما کر وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ کے اس بیان سے کراچی میں آپ کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میری اس بات کو ہمارے قریبی ساتھیوں نے بھی شاید صحیح نہیں سمجھا یا صحیح یاد نہیں رکھا۔ میں نے صرف ایک واقعے کے بارے میں نفی کی تھی، لیاقت آباد میں جو کسی ایک دفتر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کئی سرکاری افسروں کو جو قتل کیا گیا تھا جس طریقے سے، اس واقعے کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ہماری سرکاری ایجنسیز وہ کوئی بھی ہوں وہ اس میں ملوث ہو سکتی، میں یہ ماننے کو تیار نہیں، نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایجنسی سرے سے ملوث نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے وہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے۔ اصل میں یہ معاملہ جو ہے بالکل نیچرل ہے۔ جب کبھی سول معاملات میں آ کر فوج یا پیراملٹری کے جو بھی لوگ ہیں دخل دیں گے تو یہی کچھ ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون یہاں پر ایم کیو ایم کا ہے، کون حقیقی کا ہے اور کون نقلی کا ہے، کون اصلی کا ہے۔ اب وہ تو جب گرفتار کرنے آئیں گے تو علاقے کا محاصرہ کریں گے، گھر گھر چھاپا ماریں گے، گھر گھر سے نکالیں گے، انہی میں سے چھانٹی کرنی ہے۔ کوئی ان کے پاس مخبر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پھر پن پوائنٹ کر سکیں، وہ حقیقی والوں سے وہ نقلی والوں کو آئیڈینٹیفائی کرا لیتے ہیں، نقلی والوں سے حقیقی والوں کو کرا لیں گے، وہ تو ان کا کام ہے، یہ دھندا یہ ہے۔ لیکن اس کے اندر چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں آخر جیسے ہمارے سویلین کرپٹ ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں؟ کسی گھر میں داخل ہوں گے تو کوئی قیمتی چیز نہ اٹھا لینا، آخر کیا کون سی بڑی بات ہے ان کے لیے؟ یا یہ کہ جو کوئی شخص جو آ گئے ہیں، جو نوجوان پکڑ لیے گئے ہیں، تو نوجوانوں کو جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا تو ہے ہی، کوئی 1000-2000 روپیہ بھی اگر مل جائے تو کسی کو برا لگتا ہے آتا ہوا۔ یہ دھندا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ شدید نفرت عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایبسلیوٹلی نیچرل، جہاں کہیں بھی ہوگا یہ ہوگا۔ فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور ہماری جو سول جس طریقے سے زندگی کرپٹ ہے ان کے اندر سارے کے سارے جو آثار ہیں رشوت کے اور جھوٹ کے اور دھوکے کے اور فریب کے، تو وہ بھی آخر ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے بھائی بند ہیں، ان کے منہ کو کیوں نہیں لگے گی؟